اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، سورہ یاسین آیت 28۔ وما اور نہیں انزلنا ہم نے اتارا علی قوم ہی اس قوم پر، من بعد ہی اس کے بعد، من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، وما کننا اور ہم نہ تھے، منزلین اتارنے والے۔ یعنی اس قوم نے جب اللہ کے بھیجے ہوئوں کی، پھر اللہ کے بھیجے ہوئے کی جو معاونت کے لیے جو ایک شخص آیا، ان کی اس قدر بے توقیری کی، نہ صرف بے توقیری کی بلکہ انہیں شہید کر دیا، جان سے ہی گئے وہ۔ پھر رب کی ذات کیا فرماتی ہیں کہ اب معاملہ ختم، اب ان کے لیے، ان بدبختوں کے لیے کوئی اللہ نے فرشتوں کی کوئی ایسی کوئی جماعت نہ اتاری، کوئی لشکر نہ اتارا، ان کے لیے کسی لشکر کی پھر ضرورت نہ رہی۔ ان کے ساتھ ہوا کیا؟ اگلی آیت دیکھیں۔ نہ کانت تھی الا مگر صیحتن چنگھاڑ، ایک چنگھاڑ، واحدتن ایک، فائزہ پس اچانک ہم وہ خامدون بجھ کر رہ گئے۔ یعنی ایک چنگھاڑ آئی، ایک چیخ آئی، اللہ نے کسی فرشتے کو حکم دیا ہوگا کہ تم ایسی آواز نکالو۔ یہ سارے بدبخت اب اس ایک آواز کی مار ہیں، تو وہ بڑے اچھلتے تھے، بڑے کودتے تھے، بڑے جلتے پھرتے تھے، تو وہ بجھ کر رہ گئے، ایسے جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ اس ایک چنگھاڑ نے ان سب کا کام تمام کر دیا۔ وہ جو جھٹلانے میں بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے، وہ سارے بجھ کر رہ گئے، جیسے بھڑکتی ہوئی آگ پر کوئی پانی ڈالے تو بالکل اس کا وجود ہی ختم ہو جائے، وہ بجھ کر رہ جاتی ہے جس طرح اس کے بھڑکتے ہوئے شعلے، تو وہ سارے جیسے ختم ہو جاتے ہیں آن واحد میں، اس طرح ان کا حال ہوا۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان بڑا بنتا ہے، جو اللہ کی مہلت دی ہوئی، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور صلاحیتیں، اللہ کا دیا ہوا وقت، یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ وہ بڑا اچھلتا کودتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات کی وجہ سے ہی سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ جب کہ اللہ کی ذات کا حکم آتا ہے تو پھر وہ ایک جنبش تک نہیں کر پاتا، ایک جنبش تک۔ اب جو بھی ہم سب کا بولنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، یہ ساری کی ساری حرکات جو ہم میں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی ذات کی دی ہوئی ہیں، سب کی سب اللہ کی ذات کی دی ہوئی ہیں۔ وہ ذات جب چاہے گی، جس سے چاہے گی، جیسے مرضی اسے واپس لے لے، کوئی چوچرا تک نہیں کر سکے گا۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہونا ہے۔ اب یہ نہیں خبر کہ انفرادی طور پر ہونا ہے یا اجتماعی طور پر ہونا ہے، جن حالات کا ہم نے اپنے آپ کو یہ شکار کیا ہوا ہے نا، جو ہم نے حالات پیدا کیے ہوئے ہیں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی بددیانتیوں کی وجہ سے، تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو پچھلی قومیں جس کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئیں وہ ہم میں نہیں ہے؟ کوئی ایک دیکھیں جو ہم میں نہ ہو، وہ سارے کے سارے ہم سب میں پائے جا رہے ہیں تقریباً کم و بیش، لیکن رب کی ذات ہمیں مہلت پہ مہلت دیے جا رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے۔ یقین کریں ایسے جا کے زندگی ایسے گزارے جا رہی ہے جیسے رب کی ذات کا نعوذ باللہ وجود ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے رب، اپنے مالک خالق خود بنے ہوئے۔ کون سا ایسا قانون اور قاعدہ شریعت ہے
جس کی ہم پاسداری کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں اس عارضی اور اس دھوکے کی دنیا کو حقیقت سمجھ کر، اور کیسے اس کے احکامات کو ہم پامال کر رہے ہیں۔ کتنی توقیر ہے ہمیں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس کی بھیجی ہوئی اس کتاب کی، کہ ہماری یہ زندگی کا حصہ ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی خواہشوں کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنے خوابوں کو ہم نے اس کے مطابق رکھا ہوا ہے۔ کہاں ہے یہ ہماری زندگیوں میں؟ قرآن ہے کہاں؟ لیکن دنیا کی بددیانت لوگوں میں مسلمان شمار کیے جاتے ہیں، بددیانت لوگوں میں، ہم مادہ پرستی میں ہم ان سب سے آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے جو بود و باش ہے، ہمارا جو رہن سہن ہے، کیا یہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والوں کے لیے جیسا ہے؟ کیا تقوی اختیار کر گئے جو لوگ اس دنیا میں گزر گئے، کیا ان جیسا ہے؟ ہماری سوچ، ہماری فکر، دیکھیں نا، ایک چنگھاڑ، ایک چیخ آئے گی اور پوری کائنات کا، دیکھیں وہ سور پھونکا جائے گا، جب ایک فرشتہ ہوگا نا، وہ ایک سور پھونکے گا، آواز آئے گی اور پوری کائنات کی بساط لپیٹ کر رکھتی جائے گی، ختم۔ اور ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے اس کائنات کا کوئی مالک ہی نہیں۔ یہ حالت ہے ہمارے ایمان کی۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ اس کی بندگی کرو نہ کرو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا؟ کیسے جی رہے ہیں ہم؟ یہ تو ہماری گھٹیوں میں ڈال دینی چاہیے تھی یہ چیز کہ تم یہاں اس دنیا میں کرنے کیا آئے ہو؟ تم نے دنیا میں جو آنکھ کھولی ہے، تم یہاں آزمائش میں ہو، تم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ لیکن جو لوٹ کھسوٹ اور جو حالت ہوئی ہے ہماری، جو بددیانتی کا عالم ہے، یا سود رشوت، یہ بددیانتی کا جو دورہ ہے، یہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں اپنے سامنے مرتے ہوئے لوگوں کو اس خاک کی، دیکھنا کتنی جا کے گہرائی میں جا کے اس کو ڈال کے آیا جاتا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی سزا نہ دی جائے، ایک جسٹ منٹ سمجھنے کے لیے کچھ بھی نہ اس کو کہا جائے، اسی سانس کے ساتھ، انہی حصوں کے ساتھ اس کو پھر سے وہاں اس کو سانس بحال کر دی جائے، اس شخص کا وہاں حشر کیا ہوگا؟ وہ کیسے وہاں سے نکلنے کے لیے چیخے گا، بھاگے گا، روئے گا، کیسے اس کا دم گھٹے گا، کس قدر اس گھپ اندھیرے کے اندر، سوچیں ذرا۔ بڑے مخمل کے بستروں پر بڑی پوشاکیں، بڑے زیب و زینت کی رسیاں ہوا کرتے تھے، کیا حال، کس حال کو پہنچ گئے؟ پرواہ ہے؟ ہونا کیا ہے؟ نہیں پرواہ۔ سوچنا بھی، اس کے متعلق سمجھنا، خیال چلا جائے خیال کو جھٹک دیا جاتا ہے کہ نہیں، جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، یہ ہے ہمارا حال۔